السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، موجودہ صورتحال آج قومی سلامتی کا ایک اجلاس ہے جس میں سول حکومت اور جو عسکری قیادت ہے ایک ساتھ بیٹھ کے جو موجودہ پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے، خاص طور معاشی دہشت گردی جو ہو رہی ہے، انتشار کی جو سیاست ہو رہی ہے، اور پھر اسی طریقے سے سیکورٹی فورسز پہ جو حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا بہت اہم اجلاس آج ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ اجلاس پہلے ہونا چاہیے تھا، 2 کور کمانڈر کے اجلاس ہوئے، 2 دن جاری رہے اس اہم ترین موضوع پہ کہ پاکستان کے اندر جو حالیہ دہشت گردی کی لہر بہت تیزی سے آئی ہے اور جس کے بنیاد پر کئی اہم قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں۔ اس پر حکومت وقت کی طرف سے بے حسی تھی، لیکن پھر جب میڈیا میں ہم جیسے لوگوں نے شور مچایا تو پھر حکومت نے توجہ دی اور قومی سلامتی کی جو ایک ادارہ ہے جس میں سویلین اینڈ آپ کے عسکری دونوں نمائندے بیٹھ کر ملک کی قومی سلامتی کے حوالے سے اہم فیصلے کرتے ہیں، اس کا آج اجلاس ہے۔ اچھا، اجلاس میں یقیناً فائنانس منسٹر بریفنگ دیں گے اور DGISI جو ہے وہ بریفنگ دیں گے۔ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور وہ ملک دشمن لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی کنڈیشن میں ہو گیا، حالانکہ وزارت خزانہ کی طرف سے پارلیمنٹ میں بھی اور میڈیا میں بھی بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی کوئی کنڈیشنز نہیں ہے، پاکستان اسموتھلی چل رہا ہے۔ ہاں، اس کو کنسٹرین ہے، فائنینشلی پرابلمز ہیں اور وہ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے وہاں انتشار کی سیاست کو مسلسل بڑھایا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب انتشار کی سیاست کو بڑھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو روڈوں میں عمران خان صاحب موجود ہیں اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان 2 وجوہات سے روڈوں پہ موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کی اپنی تنظیم نہیں ہے، PTI کوئی تنظیم نہیں ہے، عمران خان نے لوگوں کو زندہ کیا ہوا ہے یا موٹیویٹ کیا ہوا ہے یا حرکت میں رکھا ہوا ہے، وہی نہیں جلسے جلوس، مار دھاڑ پہنچانا لانا، ریلیاں نکالنا، اس سے PTI زندہ ہے۔ جس دن PTI خاموش ہو گئی اس دن PTI کی پاپولرٹی میں جتنا بھی اس وقت پوزیشن ہے اس میں مزید کمی آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تنظیم نہیں ہے، بالکل تنظیم نہیں ہے۔ جس طریقے سے MQM ہے، جس طریقے سے JUI ہے، جس طریقے سے PMLN ہے، جس طریقے سے پیپلز پارٹی ہے، دوسری ANP ہے، کہ بڑے سے بڑے حالات ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، ان کے لوگ گرفتار ہو جائیں، ان کے لوگ مارے جائیں، شہید ہو جائیں، لیکن جب تنظیم رہتی ہے تو پھر یہ تنظیم جو ہے وہ پھر سے پارٹی کو ایمرج کر دیتی ہے اور پارٹی پھر حکومت کا حصہ بھی بنتی ہے۔ لیکن عمران خان کی PTI میں یہ چیز نہیں ہے، چنانچہ عمران خان صاحب جو تنظیم ان کی PTI کی ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے اور وہ زندہ رکھتے ہیں اپنے سپورٹرز کو، ووٹرز کو، اپنے لوگوں کو اسی طرح سے روڈوں پہ ریلیاں نکال کے، جلسے جلوس، چیخ پکار، میڈیا اور پریس کانفرنس اور گالم گلوچ سے، جس سے ان کے لوگ جو ہیں وہ جاگتے رہتے ہیں۔ اور یہ اس وقت تک چلے گا، میں آپ کو بتا دوں، عمران خان کا جب تک الیکشن نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ الیکشن کے وقت تک اپنی اس موٹیویشن کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ان کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے نااہلی کی اور گرفتاری کی، اس کو کسی طرح ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں عوامی رد عمل سے کہ حکومت یا ادارے کوئی میجر ایکشن لینے سے پرہیز کریں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو۔ تو یہ 2 بنیادوں پر انہوں نے یہ سلسلہ رکھا ہے۔ اور تیسرا جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ موجودہ حکومت پاکستان کو معاشی کرائسس سے نکال دے۔ وہ نہیں چاہتے عمران خان کہ یہ جو بھی حکومت ہے یہ پاکستان کو یا اسحاق ڈار معاشی کرائسس سے پاکستان کو نکالے۔ مطلب ان کو پاکستان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، مطلب ان کو اپنی ذات سے لگاؤ ہے۔ نہیں چاہتے کہ، حالانکہ ایسے موقع پہ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں سارے اختلافات بلا کر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ پاکستان کی معاشی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں، ہم دور بیٹھیں، کیونکہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ پاکستان ہے۔
پاکستان کو نقصان پہنچے گا تو ہم کہاں سیاست کریں گے, کس پہ وزارت عظمیٰ بنائیں گے. یہ عمل ہوتا ہے. لیکن یہاں عمران خان کا عمل یہ ہے کہ نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا, میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو تمہیں بھی معاشی مسائل سے نکلنے, پاکستان کو نکالنے کے لیے جو تم کوشش کر رہے ہو نہیں کرنے دوں گا, بلکہ بند ڈالوں گا, تمہارے اس میں رکاوٹیں ڈالوں گا, تمہارے اس میں مسائل ڈالوں گا, سیاسی عدم استحکام کروں گا تاکہ تمہارا ورک خراب ہو اور اس طریقے سے تم پاکستان کو معاشی طور پر نکال نہ سکو. آپ سوچیے کتنا خطرناک یہ تیسرا ان کا انداز ہے اور گیم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیے پنجاب کی حکومت تو گرے گی. پنجاب کی حکومت گرے گی اور کس کے حصے میں آئے گی؟ اب سننے میں آیا حمزہ اس کو کس حد تک چلا سکیں یہ کامیاب فیصلہ ہے نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں یہ غلط فیصلہ ہے, لیکن بہرحال یہ ان کا کام ہے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ آنے والے وقت میں دو میجر ٹارگٹ پہ اس وقت کام ہونا ہے, ایک فائنانس پہ اور ایک دہشت گردی کے اوپر. اور اس دہشت گردی اور فائنانس کے اوپر دونوں صورتوں میں مائنس عمران خان تمام سیاسی جماعت کو, اسٹیک ہولڈرز کو لیا جائے گا اور لیا جا رہا ہے. فوج اپنے اس جملوں کو بار بار دہرا رہی ہے کہ بلا امتیاز دہشت گردی کو کچل کیا جائے گا اور پاکستان کے خلاف اٹھنے والے ہر ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. اور 22 کروڑ عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. حالانکہ سیاسی جماعتوں نے اور بالخصوص عمران نے انتشار کی سیاست کرتے ہوئے فوج کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عوام کے دلوں سے فوج کو نہیں نکال سکی. فوج اور پاکستان کی عوام انٹیکٹ ہے, اور جب تک یہ انٹیکٹ ہے کسی دشمن اکا دکا حملہ کر کے چند لوگوں کو شہید تو کر سکتا ہے وہ, لیکن اس سے زیادہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اب آنے والے وقت میں جو مظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے اور بلوچستان پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی گہری نظر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ دو حکومتیں وہ بنا لیں اور اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. پنجاب پی ایم ایل این کو ملنے کے چانسز ہیں, لیکن اس سلسلے میں ان کو بہت کنسٹرکٹیو فیصلے کرنے پڑیں گے اور اپنی تنظیم کو فعال کرنا پڑے گا, اور مریم نواز کو صدارت دینی پڑے گی اور نواز شریف کو آنا پڑے گا. دوسری طرف ایک بات جو سامنے نظر آ رہی ہے, بہت تیزی سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جگہ بنا رہی ہے, اور لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والوں پہ ایک اتحادی حکومت کے ساتھ فل فلیش وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. وہ کون ہوگا اس میں زیادہ تر لوگ جانتے ہیں, ابھی وہ پالش ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو ہو سکتا ہے وہ بھی ہوں, اور اس سلسلے میں آصف علی زرداری ایک 5 سالہ دور اور گزار لیں. تو بہرحال پیپلز پارٹی بہت خوبصورتی سے اپنا سیاسی گیم کھیل رہی ہے اور اس سلسلے میں اس کو کامیابی بھی ہو رہی ہے. اور یہ میں بتا چکا تھا کہ موجودہ حکومت میں, اتحادی حکومت میں پیپلز پارٹی بھی ہے, مولانا بھی ہیں, دوسرے جماعت بھی ہیں, لیکن اگر موجودہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی الیکشن سے پہلے تک جو الیکشن آنے والا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پی ایم ایل این کو پہنچے گا, اور ظاہر ہے پھر مرکزی حکومت میں پی ایم ایل این کی موجودگی ناممکن بن جائے گی. ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بڑا وہ کر رہی ہے. ادھر آپ نے دیکھا ہے سندھ کے اندر شہری علاقوں میں پی ایس پی ہیں, ایم کیو ایم ہے اور ایم کیو ایم پاکستان ہے, اور بحالی یعنی فاروق ستار ہیں, ان کو مرج کیا جا رہا ہے اور ایک قوت دوبارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس حد تک کامیاب ہوگی؟ یہ ضرور کامیاب ہو سکتی ہے اگر انہوں نے اپنے رویے اور روش میں جو اکڑ اور گھمنڈ ان کے اندر ہے وہ ختم کر کے یہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں اور کراچی کے مفاد پر ایک ہو کر آواز اٹھائیں, تو شاید یہ کامیابی ہو سکتی ہے. لیکن اگر انہوں نے اپنے پرانے رویے اور روش پر رہے اور 1.5 انچ کی مسجد بنا کے رکھی تو یہ تجربہ بھی ناکام ہو جائے گا. یہ چند بہت ہی امپورٹنٹ صورتحال ہے. دیکھیں میں ابھی آپ کو ولاگ دوں گا آج انشاءاللہ شام کو کہ عمران خان تاحیات نااہلی ان کی کنفرم ہے, ان کی گرفتاری کنفرم ہے. ان کی گرفتاری اور تاحیلی کے بعد جو کہ اندر کے لوگ بھی ان کے مان چکے ہیں. آپ کو دیکھیں اسپیکر کیس میں عمران خان بہت ناراض ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں نے وہاں پہنچ کر استعفیٰ دینے کے بجائے اپنے آپ کو الگ رکھا. وہ نہیں دینا چاہتے استعفیٰ. عمران خان نے اسی لیے کہا ہے کہ جتنی بھی سرکاری رہائش, اور ابھی تک یہ سرکاری رہائش اور گاڑی استعمال کر رہے ہیں استعفیٰ دینے کے باوجود, تو عمران خان نے ایک اور زور لگایا ہے کہ وہ چھوڑ دیں.
لیکن سوال یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے عمران خان کے پی ٹی آئی کی نیشنل اسمبلی میں جو عمران خان کی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور اسمبلی سے ہٹنے کو بھی تیار نہیں ہے. چنانچہ اسپیکر کے لیے ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کہ وہ عمران خان کی اس بات کو کہ جی تمام لوگوں کے استعفے قبول کیے جائیں، قانونی طور پر اس کو بہت مضبوطی ہے کہ جب تک انڈیویجول آ کر انڈیویجول بنیاد پر یہ نہ کہیں کہ ہم استعفیٰ چاہتے ہیں، اسپیکر کو اختیار ہے کہ وہ استعفیٰ قبول نہ کرے. لیکن اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. اگر نہیں کر رہے ہیں تو ان کو بلا کر ان سے لکھوایا جائے کہ ہاں یہ استعفیٰ ان کا غلط تھا، جس طرح شکور شاد نے کیا یا میاں سومرو نے کیا، اسی طرح باقیوں کو بھی کرنا چاہیے اسپیکر کو. تو عمران خان بظاہر اس وقت ڈسپرج ہیں. پنجاب میں بھی صورتحال ہے. آپ دیکھیے گا جس وقت پنجاب کی حکومت تبدیل ہوگی، پرویز الہی کا جو رول ہوگا وہ سب کے سامنے آئے گا، اور عمران خان کا پرویز الہی کے اوپر جو حملہ ہوگا وہ ہم لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ حملے جو ہم نے ان کے قریب ترین میٹنگز میں سنے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.